السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو سے۔ اپوزیشن اتحاد ہو گیا ہے۔ اپوزیشن کے اتحاد کی وجہ کیا ہے، اس پر بڑی بحث ہو رہی ہے۔ وہ تمام سیاسی جماعتیں یا وہ دو بڑی سیاسی جماعتیں جو ایک دوسرے پر کھلی تنقید کیا کرتی تھیں، آج ایک نقطے پر اکٹھی ہیں۔ وہ نقطہ یہ ہے کہ ہم متحد ہو گئے ہیں۔ وجہ کیا ہے، یہ ابھی تک فی الحال پیپلز پارٹی بھی سمجھانے میں ناکام ہے، مسلم لیگ نون بھی پاکستان کی جو موجودہ معاشی صورتحال ہے کبھی اس کی مثال دیتے ہیں، حکومتی پالیسیز کا ذکر کرتے ہیں۔ کیا ہوا کل، یہ جو آپ کے سامنے ملاقات کی باتیں چل رہی ہیں، زرداری صاحب گئے، شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی، بلاول صاحب بھی موجود تھے، چارٹ آف ڈیموکریسی کو ریوزٹ کرنے کی بات ہوئی۔ کیا بات ہوئی ذرا سنیں۔ ابھی ہمارے پاس وہ اویلیبل نہیں کہ جو کل ملاقات میں گفتگو ہوئی تھی، لیکن اب سے کچھ مہینے پہلے کی بات ہے جب شہباز شریف صاحب کا الیکشن تھا تو اسی پیپلز پارٹی نے شہباز صاحب کو ووٹ دینے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ اس وقت کیا تنقید کرتے تھے شہباز صاحب پر، یہ بھی سن۔ ہم آج اس بات پہ قائم دائم ہیں کہ ہم مسلم لیگ کے امیدوار کو ووٹ دیں گے، لیکن وہ امیدوار شہباز شریف صاحب نہ ہو۔ ہم شہباز صاحب کو ووٹ نہیں ڈالیں۔ جی بالکل، اور پبلک بھی کیا۔ زرداری صاحب دھرنے کے دوران بھی وہاں پہ رائے ونڈ گئے تھے تو وہاں پہ بھی ایک فرد ایسا تھا جس سے نہیں ملے، اور وہ میاں شہباز شریف۔ شہباز شریف صاحب پر ہمیں تحفظات ہیں۔ شہباز شریف صاحب آپ کا ٹائم تو ہو گیا ہے۔ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، ان لوگوں نے ہمیں اسپیکر میں بالکل ووٹ دیے۔ مسئلہ ایسا ہی تھا کہ پارٹی لیڈرشپ نے بڑا کلیئرلی کہا تھا کہ یہ آپ ان کو ضرور پہنچا دیں کہ یہ ہماری ریزرویشنز ہیں۔ اور کل یہ ملاقات ہوئی اور اس میں اتحاد بن گیا۔ اسی جماعتوں کے اتحاد ہو جائے گا۔ اب یہ اتحاد ہو گیا۔ آج یہ طے ہوا ہے کہ یہ کمبائنڈ اپوزیشن جو جمہوریت ہے اور جمہوری جو روایات ہیں ان کو مستحکم کرنے کے لیے آج اپوزیشن نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم مل کر انشاءاللہ اس کا مقابلہ۔ ہمارا جو سی او ڈی ہے اس کو بھی وزٹ کریں گے۔ ہم چاہتے ہیں کیوں ہوا یہ اتحاد، اس پر بات کریں گے۔ چودھری منظور صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے، بہت شکریہ چودھری صاحب آپ کا۔ فیصل جاوید صاحب سینیٹر ایڈوائزر ٹو پی ایم، بہت شکریہ آپ کا۔ ارشاد بھٹی صاحب، جناب ارشاد بھٹی صاحب، بہت شکریہ آپ کا بھی۔ اور ملک احمد خان صاحب ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہیں۔ ملک صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ چودھری صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں۔ ظاہر ہے ارشاد بھٹی صاحب کچھ ارشاد فرمان ہیں تو پھر نہیں سر، میرے تے آج میرے تے شروع کرو جی، آج میرے تے شروع کر دیں۔ پٹی صاحب تسی دس۔ اچھا، میں 3-4 پبلک پیغامات دینے ہیں، چھوٹے چھوٹے۔ کاشف بھائی، جی کاشف بھائی 4 پیغام۔ ایک پہلا پیغام ہے میرے محبوب خواجہ آصف صاحب کے لیے۔ وہ جب بھی کوئی ایسا اتحاد ہوتا ہے تو حلالہ کرواتے ہیں۔ ان سے میں نے پوچھنا تھا کہ اس مرتبہ حلالہ وقت پہ ہو گیا، کروا لیا ہے کہ نہیں، بس یہ میں نے پوچھنا تھا۔ دوسرا زرداری صاحب سے پوچھنا تھا۔ زرداری صاحب نے کہا تھا کہ یہ درندہ ہے، دھرتی کا ناسور ہے، عوامی چور ہے، قومی چور ہے، اور جو سب سے اہم بات تھی یہ موچی گیٹ میں انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیے اب نہیں چھوڑیں گے، اب اگر چھوڑ دیا تو اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ تو میں زرداری صاحب آپ کو اللہ حفظ و امان میں رکھے، میں دعا دیتا ہوں کہ اللہ آپ کو اس مرتبہ بھی معاف کر دے۔ جو تیسرا ہے شہباز شریف صاحب۔ شہباز شریف صاحب نے فرمایا کرتے تھے، شہباز شریف صاحب الحمدللہ، بلاول بچے ایک کیس کھل گیا نا تو ابو سمیت امریکہ اور برطانیہ میں پوری لائف گزرے گی، اور یہ ٹھگوں، چوروں، ڈاکوؤں کو میں پاکستان سے باہر چھوڑاؤں گا، میرے جاں بازو میرے ساتھ رہنا۔ اور انہوں نے جو چیٹنگ کی میرے ساتھ، میرے جذبات سے جو کھیلے، وہ یہ چیٹنگ کی، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ لاہور کی سڑکوں پہ گھسیٹیں گے، لڑکانہ کی سڑکوں پہ گھسیٹیں گے اور کراچی کی، لیکن وہ اسلام آباد میں گھسیٹنے لگے۔ معافی مانگ لی سی نا، پھر معافی مانگنے تو بعد نہیں، لیکن کل جو گھسیٹا وہ اسلام آباد کی سڑکوں پہ، میں سارے بندے ادھر لگا کے بیٹھا ہوا تھا کہ آپ ادھر گھسیٹا جائے گا، اور پیٹ سے جب ڈالر نکلیں گے تو 2-4 ڈالر میری جیب میں گئے۔ تیسرا بلاول صاحب نے ایک شعر پڑھا کرتے تھے، کعبے کس منہ سے جاؤ گے، نہیں، عوام کے پاس کس منہ سے جاؤ گے غالب، بلاول صاحب شرم تم کو مگر نہیں آتی، یہ بلاول صاحب پڑھا کرتے تھے۔ میرے 4 چھوٹے چھوٹے پیغام ہیں۔ اور خواجہ سعد رفیق صاحب، آپ حوالہ ادھر ہیں نیب کے پاس، اس لیے میں زیادہ نہیں کرتا۔ آپ نے سینٹ چیئرمینی پہ فرمایا تھا، 7 نومبر کو ٹویٹ کیا تھا، آپ نے کہا تھا کہ کنگ آف کرپشن زرداری ایکسپوزڈ، اور دوبارہ کٹ پتلی بن گیا اور وہ سٹیٹس کو کے پاس چلا گیا۔ تو حضور یہ اگر ریکارڈنگ آپ تک پہنچ جائے تو میں نے آپ سے پوچھنا حضور یہ وہ ذرائع جن کے اوپر آپ کی ساری تنقید کھڑی ہے۔ اور چودھری صاحب مسئلہ یہ ہے، یہ جو بھٹی صاحب نے کہا، آج میرا خیال ہے بنیادی سوال بھی یہی ہے
کہ آپ تو جو الفاظ ناسور ہیں، قومی دشمن ہیں، ان کے ساتھ نہیں ہو سکتا، یہ ہوا کیا ہے؟ ہاں باج والے کے پاس جاؤ، لسی والے کے پاس جاؤ تو پائے اور روٹیاں کھانے والے کو کے بارے میں سب کہیں گے مک گیا تیرا شو نواز گو نواز گو نواز. ٹھیک تو میں سارے ملک دے بٹیاں کو معافی منگ کے میں کہنا چاہنا میرے کو بٹیانہ ظرافت تو میرے کو نہیں ہے گی، میں معاف کر دو جس ملک دے بٹیاں. اچھا اور ان کا دی وجہ یہ ہوندے نے، وجہ یہ بڑھتے کر لیندے ہو سوئی صاحب اپنا جملہ واپس لو، گالتے کر لیندے ہو. پائن مسئلہ یہ ہے تسی تے گل کر لو پر یہ گلہ تسی کر دے رہے ہو، کسی ہوتے نہیں کی تھی. گزارش سے سن، میں سمجھتا ہوں جو الائنسز کی پولیٹکس ہے وہ بڑا پرانا ریکارڈ ہے، لیکن ایک بات میں آج ایڈمٹ کرنا چاہتا ہوں. آج ہم پی ٹی آئی کے خلاف ہیں نا، ہمیں تھوڑے سے الفاظ کا چناؤ سب کو بہتر کرنا چاہیے. یہ میں آنیسٹلی میں ہمیشہ ہی آپ کو پتہ ہے میں جب سے بھی ہوں پالیٹکس میں، اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے ہوں، کوشش کرتے ہیں کہ ہم سر کشمیر کی تقریر تسی نہیں لکھی سی اس میں کرپشن کے سردار کو دھکا؟ میں نے نہیں لکھی تھی، میں کدھر، میں نکما آدمی یار، میں کدھر تقریریں لکھنے والا ہوں؟ مودی کا یار، مودی کا یار تو تھا لیکن کرپشن کا سردار بھی تھا. نہیں میں کدھر نکما آدمی ہوں، یہ تو ایسے باکمال لوگ تقریریں لکھتے، میں کدھر سے ان پڑھ آدمی جاہل آدمی ہوں، میں کدھر سے تقریریں تسی جاہل. چلو اچھا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ قاتل اللہ دیکھیں ساتھ کھڑے ہوئے تھے. ہاں یہ بھی ہے، وہ بھی کہا، اور پھر بلاول نے کہا جیسے انہوں نے پرویز لائی کو کہا، پھر پنجاب کا بارے میں کہا، سارے کو کہا. میں دیکھیں نا، میں صرف پیپلز پارٹی نون لیگ کے پرسپیکٹو میں بات نہیں کر رہا، میں پاکستان کی اوورآل جو پولیٹیکل کلچر ہے اس پہ بات کر رہا ہوں. کوئی پتہ نہیں کل کس نے کس کے ساتھ. ہم بھی اسی کلچر کی بات کریں. میں آپ کی بات سے اتفاق کرتے ہیں، اس کو آگے لے کر چلتا ہوں. یہ کون سا کلچر ہے کہ الیکشن تک بھی جو وزیر اعظم کا الیکشن تھا، آپ کی یہ ساری، آپ سمیت، آپ کہتے ہیں شہباز شریف قابل قبول، اس کو کیسے ووٹ ڈال دیں؟ الیکشن کی تقریروں میں آپ نے جو شہباز نہیں ڈالا نا، نہیں ہون پاؤ گے نا، اگر آج امیدوار بن گیا تو پاؤ گے نا. دیکھیں اب جو بنا ہے یہاں سے کیا ہوا ہے، ہوا کیا ہے؟ یہ جو شہباز شریف صاحب بنے ہیں یہ پیپلز پارٹی نے بنوایا ہے، یہ بیٹھے ہیں ساتھ. اگر پیپلز پارٹی کو کہا گیا، بلاول صاحب کو کہا گیا آپ بن جائیں، کوئی اور بن جائے، اگر ہم سٹینڈ نہیں لیتے تو شہباز شریف صاحب یہ نہیں بنتے. لیکن اس الائنس کی وجہ بتائیں، اتحاد ہوا ہے اس کی وجہ بتائیں، کیا کیسز آپ کی وجہ؟ نہیں میں نہیں سمجھتا. دیکھیں کیسز میں کوئی اتحاد نہ تو بچا سکتا ہے، وہ ایک لیگل فائٹ ہے. میں آنیسٹلی یہ پریشر تو ایسے پڑ کیا سر تین نہیں لیگل صاحب دیکھیں پیپلز پارٹی نے سیاست سمجھ نہیں ہے، آپ کو بھی سمجھ ہے، مجھے بھی سمجھ ہے، پریشر تو ایسے پڑا کرتے ہیں. پیپلز پارٹی عدالتوں سے نہیں لڑتی، عدالتوں میں کیس لڑتی ہے، یہ آپ کو پتہ ہے. ہم جب سے لڑتے ہیں، ہمارے خلاف بھی ہوئے، بھٹو صاحب والا کیس ابھی تک پڑا ہوا ہے نا. تو بھٹو صاحب والا کیس سے لے کر، بلکہ اس سے پہلے بیگم نصر بھٹو جو ان کا مارشل لا کے خلاف کیس تھا، اس سے لے لیں آج تک آ جائیں. ہم نے تو نہیں لڑا، ہم تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ فیصلے غلط کریں، صحیح کریں، ہم ساتھ کریں. تین نکات پہ لڑتے ہیں ہمیشہ، کھال بچاؤ، آل بچاؤ، مال بچاؤ. سمپل یہ پرسیپشن. چلیں آپ کو ان کے الفاظ شاید پسند نہ آئے، لیکن پرسیپشن یہی ہے کہ رولا کیونکہ جے آئی ٹی کا پڑ گیا، زرداری صاحب کی مجبوری بن گئی آپ کے پاس آنا، اور پیپلز پارٹی آپ کے پاس. اصل تو ان سے بچانا ہے نا جی. ٹھیک ہے تسی جواب نہیں دینا. نہیں اچھا کل قومی اسمبلی میں جب وہ قومی اسمبلی میں زرداری صاحب پرسو آئے نا، تو ڈیسک بجا کے شہباز شریف نے پیٹ چیرا. اور پہلے سیشن میں موجود تھا جس میں شہباز صاحب نے ہاتھ نہیں ملایا زرداری صاحب سے، نہ زرداری صاحب نے شہباز صاحب سے. اچھا پھر کیا کیا اپنا فزیو تھراپی سیشن جو اس تبدیلی نے انہوں نے دیا ہے، یعنی ایک نیب کے ملزم کو پی سی کا چیئرمین، تو فزیو تھراپی سیشن ملتوی کر دیا کہ آج زرداری صاحب نے سنا گے راج کے گلہ کریں گے راج کے. چلے ملک صاحب یہ آپ کی پارٹی ہے، میں آپ کو جو سنانے لگا ہوں کل بھی سنا چکے. ایک آپ کو اب لوگوں کو بتانا تو پڑے گا. دیکھیں جیسے پی ٹی آئی سے سوال پوچھے جاتے ہیں، پی ٹی آئی سے سوال بنیادی ہے آپ کی کارکردگی کیا، اور وہ اس کا جواب دیں گے. لیکن جب آپ سے تو سوال یہ پوچھا جائے گا یہ سب تقریریں پھر کیوں کرتے ہیں؟ کیا یہ سیاسی کنزمپشن؟ آپ لوگ ایک دوسرے کو سیاسی طور پر جب موقع ملے گا تو گالی نکالیں گے، جب مشکل میں پڑیں گے تو ہو جائیں گے. ذرا سنیے پی ایم ایل این کیا کہتی رہی. ایک بچہ کہتا ہے وزیر اعظم آپ پیوا دے دیں، بیٹا جا کے دیکھو، جھانکو وہ 5 سال جو آپ کے والد صاحب سربراہی میں گزرے ہیں. زرداری کو
لاڑکانہ اور لاہور کی سڑکوں پہ نام گھسیٹا تو میرا نام شہباز شریف ہے. پرویز مشرف کے مارشلوں کے آگے سرنگو نہیں ہوا, وہ بیبی بلاول کے سامنے سرنگو ہوا. قاسم زرداری صاحب, آپ کے پیٹ سے ایک ایک پائی نکلوا کر اس قوم کے قسمت پر نشاور کریں گے. کس طرح جناب وہ کہتے ہیں کہ جناب نواز شریف صاحب آپ استعفیٰ دے دیں, یہ کرپشن کا ہم حساب کریں گے. اور بیٹا اپنا تو حساب پہلے کر لو. ایک کرپشن کا بیٹا سامنے کیس آ گیا تو آپ تو پھر والد صاحب کے ساتھ وہیں لندن امریکہ میں رہیں گے. بالکل لوٹی ہوئی دولت واپس ان کے پیٹوں سے نکال کر آپ کے قدموں میں نشاور کریں. سر اس کا مطلب انہیں پیسے واپس نہیں آنے ملک صاحب؟ نہیں کیش صاحب, میں آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ آپ نے بات کرنے کا موقع دیا سر, اور میں یہ ضرور کہوں گا یہ شکریہ بٹی صاحب کا ادا کرے سر. میں ان کا آخر میں کروں گا. آج ویسے ملک صاحب پہلی باری میں لگ رہا ہے کہ میرے بھائی کو گل کوئی نہیں. نہیں میں ایک سیکنڈ ملک صاحب, بٹی صاحب ایک سیکنڈ سر, گزارش یہ ہے کہ اب آپ یہ تو ایک پوائنٹ آف ویو ہے جو آپ نے دیا, اب ایک پارٹی کے ورکر کا پوائنٹ آف ویو ہے جو آپ میرے سے لے لیں. ٹھیک, بحیثیت ایک پارٹی کے ورکر کے میں اس چیز کی پہلے بھی نفی کرتا رہا ہوں کہ اس طرح کا موقف نہیں ہونا چاہیے تھا, اتنا ہارڈ سٹانس نہیں ہونا چاہیے تھا, اور پہلے اگر کیا تھا تو غلط کیا تھا. اگر شہباز صاحب نے کیا انہوں نے غلط کیا, اگر زرداری صاحب نے کیا تو انہوں نے غلط کیا. اور آج میں بحیثیت ورکر کے سر آپ کو ایک خبر دے دوں اگر اجازت دیں, تحریری فیصلہ آ گیا سپریم کورٹ کا. سر ایک سیکنڈ اگر اجازت دیں, میں وہ تحریری فیصلہ آ گیا وہ بتا دوں کہ جے آئی ٹی کا جو کیس تھا, جو جے آئی ٹی بنی تھی جعلی اکاؤنٹ کیس میں, اس کا تحریری فیصلہ آ گیا جو 25 صفحات پر مشتمل ہے. اس میں یہ کہا گیا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا اور مراد علی شاہ صاحب کا نام نکالا جائے. یہ جسٹس اجازت احسن صاحب نے تحریر کیا یہ فیصلہ, اور یہ بھی کہا گیا ہے نیب کو کہ جے آئی ٹی سے معاونت لے, یعنی جے آئی ٹی معاونت کرے نیب کی اس انویسٹیگیشن میں جو اب کیس نیب کو دے دیا گیا ہے. سو یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے کہ تحریری فیصلہ 25 صفحے کا آ گیا ہے. اب میرا خیال ہے بلاول صاحب کی اب پی ٹی آئی کو ریٹن آرڈر مل گئے ہیں, تو یہ میرا خیال ہے اب معاملات بہتر ہو جائے گا. جو ایٹ لیسٹ ای سی ایل پر سی ایم صاحب کا نام ہے اور بلاول صاحب کا نام ہے. جی ملک صاحب. دیکھیں سر, میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ بحیثیت ایک جماعت کے کارکن کے, تو میں تو یہ کافی عرصے سے ہم کہہ رہے تھے کہ یہ فیصلہ اپوزیشن کو متحد ہونا چاہیے اور پچھلے اختلافات بھلا کر ہونا چاہیے. یہ کرپشن ثابت کرنی یا کہنی یا اس کو کرپشن کے پیسے نکالنا ہے تو عدالتوں کا کام ہے. آج بھی کوئی عمران خان تو نہیں میاں نواز شریف سے کوئی پیسے واپس لے رہے, اگر کسی کورٹ کا فیصلہ آئے گا تو ان کو دینے پڑیں گے. آج بھی عمران خان تو کوئی جے آئی ٹی سے نام نکالنے کا اختیار نہیں رکھتے یا کورٹ کی ڈائریکشن پہ نکل رہے نا, تو وہ کورٹ جیسے کہے گی ویسے کرنا پڑے گا. کرپشن کے میٹرز عدالتوں میں اور ان لوگوں کے خلاف جن کے خلاف مقدمات چل رہے ہیں ان کے ساتھ ہیں. اگر آج اپوزیشن کی جماعتیں کسی وجہ سے اکٹھی ہو رہی ہیں اور اپنی سابقہ مخاصمت کو بھلا رہی ہیں تو یہ دنیا میں کوئی اور کام ہو رہا ہے؟ بالکل نہیں اور کام. سر دیکھیں میری بات سنیں ملک صاحب, دیر از اے ڈفرنس, معافی چاہتا ہوں, ایک فرق ہے. اصول پر کمپرومائز نہیں ہوتا دنیا میں کہیں, الائنسز ہوتی ہیں. آپ کا بنیادی اصول کیا تھا اس الیکشن سے؟ میری بات سنیں, اس الیکشن میں آتے ہوئے آپ کا اصول کیا تھا؟ اصول تھا پیپلز پارٹی سب سے بڑی چور ہے. زرداری صاحب اور بلاول صاحب کو بار بار شہباز صاحب کہتے تھے اپنے والد صاحب سے جا کے پوچھو, اور آپ کو سعد رفیع کے یاد ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ بچے دیتی ہیں آپ کی اسکیم میں, کھا کھا کے تھکے گے. یہ اصول نہیں ہے. میں عرض کرتا ہوں, نہیں میں عرض کرتا ہوں سر, میں عرض کرتا ہوں, یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں میں نے اس کی پہلے نفی کی کہ یہ جو سٹیٹمنٹس تھیں, ان سٹیٹمنٹس کے ساتھ میں تو انجرڈ فیل کرتا تھا, میں نہیں سمجھتا تھا کہ یہ مناسب ہے. میں آپ کو اپنی رائے دے رہا ہوں. سو آپ کو لگتا تھا کہ پیپلز پارٹی پر کرپشن کا کوئی کیس نہیں ہے, وہ صاف ستھری پارٹی ہے؟ دیکھیں مجھے آج جیسے لگتا ہے کہ عمران خان غلط بات کر رہے ہیں, تب ودن دا پارٹی میں اپنی پارٹی لیڈرشپ کو کہتا تھا کہ آپ کو یہ موقف اس طرح سے نہیں لینا چاہیے, کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ جو نیب کے لاز ہیں یہ ہمیشہ انکمبنٹ گورنمنٹس کو نکالنے کے لیے ایز اے ٹول اس ملک میں یوز ہوئے ہیں. سر آپ نیب قانون پہ جا رہے ہیں, سر آپ مائنیوٹ چیزوں پہ جا رہے ہیں ملک صاحب. میں لارجر پرنسپل کی بات کر رہا ہوں. آپ کا ایک اتحاد ہوا ہے, وہ اتحاد نیب قانون کی تبدیلی کے لیے نہیں ہوا.
مجھے وہ وجہ بتائیں آپ کا اتحاد کا نقطہ کیا ہے بنیادی؟ اس میں نیب کی تبدیلی تو کہیں نہیں قانون کی، وہ تو چارٹر آف ڈیموکریسی کو ریوزٹ کرنے والی بات ہے۔ کاشف صاحب میں آپ کو بڑی فرینکلی بڑی ٹروتھفلنس کے ساتھ میں آپ کو اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہا ہوں، اور میرا یہ خیال ہے کہ جو میں پوائنٹ آف ویو آپ کو دے رہا ہوں میں اس کنوکشن کے ساتھ دے رہا ہوں کہ ایز اے ممبر ہو از اے ممبر آف این اپوزیشن پارٹی جو آج یہ ہیٹ فیل کر رہا ہے کہ جس انداز میں گورننس کی جا رہی ہے اس کے نتیجے میں فطری طور پر اپوزیشن جماعتوں کو اکٹھا ہونا چاہیے۔ گورننس آپ کا پرابلم ہے نا باس، ہونا چاہیے یہ آپ کا، اب ایک ایک کر کے نقطے پہ ہے نا، آپ کا مسئلہ گورننس ہے، آپ کا مسئلہ نیب کا قانون یا احتساب نہیں ہے۔ دیکھیں میرا جو بنیادی مسئلہ ہے وہ عوام کی تکلیف ہے سر، میرا مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کی سمت درست نہیں ہے، میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے اپنے ایکسپیرینس کے مطابق یہ لگ رہا ہے کہ جس انداز میں یہ گورننس کی جا رہی ہے یہ صرف نہ کہ گورنمنٹ کے لیے اور پبلک کے لیے تکلیف کا باعث ہوگی، یہ سسٹم کے لیے نقصان دہ ہوگی۔ گورننس سسٹم کے لیے نقصان دہ، لیٹس پن اٹ ڈاؤن، گورننس کا پرابلم ہے، گورننس کا ایشو ہے بنیادی طور پر۔ تھینک یو کاشف بھائی، بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں دعوت دی۔ ایک تو ہسٹورک تھوڑا سا دیکھنا ہوگا پرسپیکٹیو اس میں، اگر گورننس پرابلم ہوتا تو یہ تو پہلے بھی کئی بار اکٹھے ہوئے ہیں، میں تو کہوں گا یہ بریکنگ نیوز ہی نہیں ہے ان کا اکٹھا ہونا، یہ اکٹھے ہیں، یہ ایک طرح کے ہیں، ان کی پالیسیز ایک طرح کی، میں سافٹ الفاظ میں کہوں گا منی لانڈرنگ کے جو الزامات ہیں دونوں پہ ایک طرح کے، جو پیسہ باہر ٹرانسفر کیا ایک طرح کا، کرپشن جو کی ایک طرح کی، دونوں کرپشن کرتے ہیں، ثابت تو نہیں ہوئی نا، آپ الزام ہی ہے نا، دونوں کی جدادیں باہر مبینہ ہے نا، ہاں ٹھیک ہے، دونوں کی جدادیں باہر، دیکھ لیں گے سافٹ چلیں گے، دونوں کی جدادیں دونوں کی نہیں بہت باہر، دونوں جب ایک طرح کے ہیں، ساتھ تیسری بھی لگا لیں، دونوں جب ایک طرح کے ہیں، میں ختم کر لیتا ہوں پھر آپ بول لیجیے گا، دونوں جب ایک طرح کے ہیں تو انہیں اکٹھا ہی ہونا چاہیے۔ اچھا اس سے پہلے آپ کا کیا خیال ہے، آپ ظاہر میٹنگز کرتے ہیں، کیوں اکٹھے ہیں؟ جب انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی جسے یہ کہتے ہیں، چارٹر آف ڈکیتی جسے ہم کہتے ہیں، جب انہوں نے وہ سائن کیا تھا تو کیا ایشو تھا؟ ایک ہی تھا کہ جی مل کے کریں گے، نہ آپ ہمیں پکڑیں گے نہ ہم آپ کو پکڑیں گے۔ اس کے بعد جب ہم دھرنا دے رہے تھے تب بھی یہ اکٹھے ہوئے، پھر کہتے ہیں جی میاں زرداری صاحب سوئس بینکوں میں جو دولت ہے اس کا حساب کون دے گا، یہ جو ابھی بڑی صاحب بھی بات کر رہے تھے گھسیٹیں گے یہ کریں گے، پھر کہتے ہیں بلاول کو، بختاور کو، حسن کو، حسین کو اکٹھے چلنا ہے، تو کبھی ادھر کبھی ادھر۔ الیکشن کے قریب جا کر ہمیشہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ ایک دوسرے کے ولن بنے ان کے سامنے اور پھر اکٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ مفادات ایک ہے۔ ایک ون لائنر ہے اس میں، اپنی کرپشن کی پروٹیکشن، اپنے مفادات کی پروٹیکشن کے لیے یہ ہمیشہ اکٹھے ہوئے ہیں، یہ اس کا تاریخی پس منظر ہے۔ گورننس اگر جو کہہ رہے ہیں گورننس کا کہ انہیں تکلیف ہے، تو 30 سال میں آپ کو وہ تکلیف نہیں ہوئی؟ 30 سال میں آپ نے آواز نہیں اٹھائی؟ جو آج ملک کا دیوالیہ نکال دیا نا، جدھر پہنچایا ہے، تو میجر پورشن تو انہوں نے لیڈ کیا نا، ہم تو ابھی 5-6 مہینے ہوئے، تو اس پہ انہیں گورننس کا ایشو، گورننس کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ کیسز چل رہے ہیں، آپ کی جے اے ٹی ہے، ان کی سزا ہے۔ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک سیکنڈ ذرا سر دیکھیں، چودھری صاحب کر لیں، پھر میں ملک صاحب آپ کو کر لوں، چودھری صاحب کا جواب۔ اگر دیکھیں نا، میں نے بیٹھتے ہی پرنسپل پوزیشن کی کہ یہ بہت سارے باتیں، اب میں ان کو گنواؤں کہ آپ نے چودھری پرویز لائی کو کیا کہا تھا اور پھر جا کے گھٹنے ٹیک دیے، ایم کے ایم کو کیا کہا تھا پھر جا کر ان رائٹنگ معاہدہ کر دیا، باقی لوگ کیا ڈیفرنٹ ہے؟ آپ نے اگر انہوں نے کہا کہ میں پیڑ پھاڑ کے لے کر آؤں گا تو کہا گیا، میں تو وائی وٹنس ہوں، جب عمران خان صاحب کو 2002 کی اسمبلی میں میں ہی تھا جنہوں نے لے کر دیا تھا ان کو پوائنٹ آف آرڈر پہ بولنے نہیں دیتے تھے، چودھری امیر حسین، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ باقی لوگ تو پیسٹریاں کھاتے ہیں، یہ چودھریز جو ہیں یہ آن دا ریکارڈ میں کہہ رہا ہوں یہ پوری بیکری کھانے والے ہیں۔ سو پھر اس کے بعد مطلب اٹس آن ریکارڈ، اسمبلی کے ریکارڈ پہ ہے، کوشر بات ہے، میں حلال ہے، پھر ایک ادھر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ ان کا ایک ہے، بھائی اب کون سے آپ ہائی پیڈسٹل پہ بیٹھے ہیں؟ آپ نے کہا کہ اس ملک میں جو بندہ باہر آف شور کمپنی بناتا ہے وہ چوری کرتا ہے، اپنی نکل آئی، پھر ڈیفینڈ کرنے بیٹھ گئے، پھر کہا کہ جائیدادیں جو بناتے ہیں وہ سارے کے سارے یہاں سے لوٹ کر لے کر جاتے ہیں، پھر اپنی نکل آئی، پھر کہا کہ یہ جو ایمنسٹی سے جو ڈاکو فائدہ اٹھائے گا، جو ڈاکو فائدہ اٹھائے گا اس کو میں گھسیٹوں گا، یہی کہا نا، ٹھیک ملک صاحب پھر اپنی نکل آئی۔ وہ تو میں کہہ رہا ہوں، مطلب یہ ہے کہ میں اگر ہم اگر ایک آرگومنٹس کرتے ہیں تو اس آرگومنٹ لگ رہا ہے کوئک ریسپانس ملک صاحب کسی اسی ریٹرک پہ لے کر جائیں گے، نا ریٹرک تو آپ کی بھی پھر ریٹرک کی تھی نا، ملک صاحب کا کوئک ریسپانس پھر اس کے بعد، ملک صاحب کوئک ریسپانس۔ نہیں میں ریٹرک سے، کاشف صاحب دیکھیں میں آپ کو یہ بالکل
अपना अंदेशा आपके सामने सर रख रहा हूँ कि जिस तरह अभी जो हमारे पीटीआई के जो भी रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, आज फैसल भी नॉर्मली तो हमें लगता है कि एक बड़े सॉफ्ट स्पोकन अच्छे इंसान हैं और बात बड़ी एहतियात से करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमें लग ये रहा है कि शायद एक तो कोई भी जो बात करनी है उसमें तज़हीक का पहलू है, इस पे हम सख्त प्रोटेस्ट करते हैं। कैसे फैसला में कह सकते हैं कि सर ये सड़कों पर घसीटने से ज्यादा तज़हीक बड़े अफसोस की बात है यार, इससे ज्यादा तज़हीक नहीं मेरी सुनिए एक सेकंड सर, क्या बात नहीं एक सेकंड ठहरे, किसी को नासूर कहना तहसील काशिफ साहब सर एक सेकंड प्लीज अलाउ मी टू से। No, but sir, you're taking a high moral ground. I think nobody can take that high moral ground. देखिए मैं सिर्फ एक काशिफ साहब एक बात, PTI can't take that high moral ground जिस किस्म की जुबान इन्होंने इस्तेमाल की हुई, बट आप माफी चाहते हो, आप भी नहीं ले सकते। मेरा मसला इस हाई मॉरल ग्राउंड से, काशिफ साहब मेरा मसला इस हाई मॉरल ग्राउंड से थोड़ा सा मुख्तलिफ है यार। जी जी, मुझे पता है कि मैंने आज अलीमा खान साहिबा के बारे में कितनी बात करनी और कौन सी रेड लाइन मैंने क्रॉस नहीं करनी, मैं नहीं करता, अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस नहीं करता। ये मेरे पॉलिटिकल ओपोनेंट हैं, चौधरी परवेज इलाही साहब मेरे ओपोनेंट हैं, मैं वो रेड लाइन क्रॉस नहीं करता। अगर मेरी लीडरशिप ने किया तो गलत किया, अगर उन्होंने सर ये कोई आंसर नहीं है ना मलिक साहब, ये अब मैं चौधरी साहब से पूछूंगा, ये कहेंगे मैंने गलत किया, कहेंगे यही इसका आंसर है। वजीर आपके कह चुके हैं तर्जुमान, नहीं ये कौन सा पॉलिटिक्स में 40 साल में पार्टियां गलत करें उसके बाद देखिए पॉलिटिक्स में आप मेरी बात सुने ना, पॉलिटिक्स में आपके अलायंसेस फोर्ज हो जाते हैं जिनके साथ आपकी बड़ी मुझे तो कोई एतराज नहीं, मैं तो वजह पूछ रहा हूं ना, आपने क्या वो असूल कॉम्प्रोमाइज किए या नहीं? तब क्या वजह थी जब पीपल्स पार्टी और पीटीआई ने इकट्ठे सेनेट में वोट दे दिया था? अगर आज मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी, सर लेकिन एक दूसरे के हक में बयान तो नहीं दे रहे थे ना मलिक साहब। देखिए शहबाज साहब ने माफी मांगी सरदारी साहब से, सर 2013 में शहबाज साहब ने माफी मांगी, 2015 में दोबारा वही बयान शुरू कर दिए, ये गलती तो नहीं है। साहब मैं आपको ये कह रहा हूं, माफी मांग ली, आप माफ माफ करने को तैयार हो, उन्होंने फिर ही काम करना चाहिए। मैं जरा एक सेकंड, मुझे ब्रेक लेने का कहा जाए, ब्रेक के बाद आता हूं। मलिक साहब एक सेकंड मैं ब्रेक ले लूं, मैं जरा ये फैसला भी आ गया, फैसला भी पढ़ के बता दूं। जेआईटी की तमाम रिपोर्ट नैब वाले फौरी तौर पर कर दी जाए। जेआईटी नैब के इस पूरे प्रोसेस में उसके साथ एसोसिएटेड होगी। इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन दैट नैब में कंसीडर नेसेसरी अप्रोप्रिएट इन ऑर्डर टू सैटिस्फाई इटसेल्फ अबाउट फुलफिलमेंट ऑफ लीगल एंड procedural requirements and to complete the investigations in its entirety. All cases which have not been concluded or in the opinion of JIT require further probe shall remain within the jurisdiction of the JIT. So JIT की jurisdiction में रहेंगे ये सारे, ये investigation आगे भी JIT करेगी। ये चंद नुकात है, इसके बाद मजीद आपको नुकात बताएंगे। इसमें बिलावल साहब की जमानत और मुराद अली शाह साहब ECL से नाम निकालने का फैसला भी मौजूद है। अब मुझे उम्मीद है कि हुकूमत को कोई एतराज या तकलीफ नहीं होगी इनका नाम निकालने में। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो वापस इसी इशू पर बात करें। वेलकम बैक नाज़रीन। भट्टी साहब, अब चौधरी साहब भी और मलिक साहब भी वो कहते हैं कि जनाब, मलिक साहब तो कहते हैं साढ़े को गलत, हम अग्री नहीं करते, बट देखें ये पॉलिटिक्स रही है ना इस मुल्क में, सर रही है ना ये पॉलिटिक्स। मैनू तो गल कर लें दो प्लीज। नहीं मैं और गल करूंगा, मैं एक नुक्ता तो मेरे ख्याल थोड़ा फर्दर भी कि इसके इंपैक्ट्स क्या हो सकते हैं, किस चीज के, ये अलायंस जो है। मैं चलता हूं उसके जी भट्टी साहब की। अच्छा सवाल की सवाल भी तो करो कि ये इमरान खान साहब ने भी कहा कि एनआरओ के लिए सब हो रहा, इज दैट ट्रू सर? हुकूमत का ये मामला सर पिछले ये एक नहीं, ये अलायंस नहीं, पिछले 10 साल ये बारियां लगी हुई हैं, बारियां लगा के अल्हम्दुलिल्लाह खेलते हैं। ये मेरी दाढ़ी उसमें को ना पकड़ाना, उसकी मुझे ना पकड़ाना, एक एंड तक जाना, वापस आ जाना, फिर मिल जाना, फिर करना। इलेक्शन के करीब, यस इलेक्शन के करीब, बिल्कुल ठीक है, इलेक्शन के हिस्ट्री है, इलेक्शन के करीब यानी हम तजर्बाकार हैं, ये करप्ट हैं, ये बुरे हैं, हम। और 18वीं तरमीम के बाद अल्लाह ने इनको एक और दे दिया। यानी अब मैं किस तरह इनको करूं, मलिक साहब की बात मानूं, वो कहते हैं जाती उमरा का मुजीबुर रहमान, जाती उमरा का नवाज शरीफ मुजीबुर रहमान है और वो ग्रेटर पंजाब बना रहा है। वो कह रहे थे ये सिंधु देश और उसके लिए काम कर रहे हैं और वो सारा कर रहे हैं, और हमें आप बड़े डंडा देते हैं कि भाई वो करें जी। अली बाबा लगाया, मुबैना लगाया उन्होंने, पेट चीरेंगे मुबैना लगाया उन्होंने, सड़कों पर घसीटा मुबैना लगाया उन्होंने, कातले आला मुबैना। अच्छा वो अब आप इस मुल्क का अंदाजा करें, इस जमहूरियत का, इस तब्दीली का, इनकी पार्लियामेंट का। कहते हैं इज्जत करो, खुदा की कसम इज्जत करो। किस नैब का मुल्ज़म है वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ क्या इंटरेस्ट पे, वो अल्हम्दुलिल्लाह ट्रांसपेरेंसी पे असेंबली में तकरीर फरमा रहे थे, यानी खुद अभी हिरासत में है, फिजियोथेरेपी करा के आए। और जरदारी साहब जो मनी लॉन्ड्रिंग में जमानत पे हैं वो तायद फरमा रहे थे।
یعنی ہمیں بھاشن اب اخلاقیات کا یہ دے رہے, اور بلاول صاحب ان کی بغل میں بیٹھے کھڑے ہوئے تھے اور وہ ادھر کھڑے. بلاول صاحب کو کس نے کہا کہ اس نے ماڈل ٹاؤن کے بندے شہباز شریف نے مارے, کس نے بتا دیے؟ اس کوئی دوربین لے کے بیٹھا ہوا تھا. یعنی this is a larger argument. میں آتا ہوں آپ کے پاس کیا بلائنڈ کیا کرے گا. پھر وہی یہ اینڈ ریزلٹ اس کا نکلے گا آج سے 10 سال بعد بھی, آج سے 15 سال. اور یہ جو مخولیہ احتساب ہو رہا ہے نا, جس میں وہ گاجر کا حلوہ کھا کے ہیٹر کے ساتھ غالب اور اقبال پڑھ رہے ہیں نواز شریف صاحب, اور ان کے لیے سعد رفیق صاحب کے لیے مسئلہ کیا ہے, میرے باتھ روم کی کنڈی نہیں ہے, کچا انڈا اور ٹھنڈے سلائی سے. یہ مخولیہ احتساب ہے, اس میں 1 روپیہ نہیں نکلنا, ان کو کسی نے نہیں ماننا. اور ادھر منسٹر کالونی کے بنگلے میں نکالو پرے ساروں کو. تو آپ یہ سدھ کیا کرنے گئے یار؟ آج پھر فواد چودھری صاحب سدھ گئے ہوئے ہیں. نہیں کوئی نہیں, اپنے کام سے گئے. دیکھیں میرے کام سے یہ بیان کام سے دے رہے ہیں, مبارہ ہے اڑا دیں گے, گر جائے گی حکومت, چلا دیتا ہوں اگر کہتے ہو. لیگ تو مافیا میں دیکھیں میں آپ کو بتایا ایسا کچھ نہیں ہے. اچھا سر ایک اور, پرویز الہی صاحب کا چوری صاحب فرما رہے تھے بار بار, دوسرے دن ہی فرمایا تھا کاف لیگ قاتل لیگ ہے. بی بی نامزد کر کے گئی تھی اسی پرویز الہی کو, نکا وزیر اعظم بنایا. یہ سارے ایک اسی میں ہی ہیں. جواب دینا دیکھیں 2007 میں جب آپ بھی ڈاکو کہتے تھے, آپ نے بھی ان کو جب یہ بیٹھے اسپیکر بنایا, انہوں نے 2008 تک وہ فائنل کی اپنی میٹنگز کر کے چارٹر آف ڈیموکریسی جسے کہتے ہیں, جسے ہم چارٹر آف ڈیموکریسی کہتے ہیں, COD سائن کر لیا. اس کے بعد آگے جب ڈیسٹینیشن تھی وہ NRO تھا, جو کہ مشہور زمانہ ایک NRO ہے. تو جو بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں ایک تاریخی پس منظر سے دیکھنا ہے ہم نے, وہ سعد الحریری بھی آگے دکھانے کے لیے کہ بھائی یہ تو آپ نے ڈیل کی تھی. پہلے کہتے رہے 10 سال, پھر 7 سال, پھر وہ اس میں آ کے پھر دکھائی کہ بھائی یہ تو تھی. تو بہرحال وہ NROز ان کے سامنے آتے رہے. تو ایک ہسٹورک پرسپیکٹو ضرور ہے اس کا کہ یس یہ NRO کے پیچھے جاتے رہے ہیں. اس بار اب جو COD بنا رہے ہیں یا مل رہے ہیں, اگر یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس کی بھی ڈیسٹینیشن آگے NRO ہے تو ایسا نہیں ہے. تو حکومت NRO نہیں دے. اچھا ایک لاسٹ پوائنٹ میں پھر میں جمہوریت, چونکہ جمہوریت ساروں کے لیے ہوتی ہے نا, شہباز شریف صاحب کو اس جمہوریت نے فائدہ پہنچایا, حمزہ صاحب کو پہنچا رہی ہے, عمران خان صاحب کو پہنچا رہی ہے, علیمہ خان صاحبہ کو پہنچا رہی ہے, ساروں کو پہنچا رہی ہے, سب کو جمہوریت انڈے بچے دے رہی ہے. میں کہتا ہوں کہ جب نیب کا زیر حراست ملزم کو یہ سہولت حاصل ہے کہ وہ اسمبلی میں آ کے تقریریں کرے اور بھاشن دے, تو ہمیں جرنلسٹ قانون ہے نا اس ملک کا. نہیں میں مان لے, اچھا چھوڑے, مان لے قانون بنا لیتے ہیں نا, رولز آف بزنس یا پروڈکشن آرڈر کو انہوں نے ابھی پنجاب اسمبلی میں بنا لیا. ایک ہمارے لیے بھی بنے کہ ڈاکٹر شاہد مسعود جیل میں ہے, اس کو بھی ایک اجازت دیں کہ وہ روزانہ TV شو کر کے واپس چلا جایا کرے. بالکل ہونا چاہیے ویسے. شاید ہم نے دیکھا ایز اے اسٹوڈنٹ کہ پوری دنیا میں اس وقت جو قانون سازی ہو رہی ہے, لیجسلیشنز ہو رہی ہیں, وہ ہو رہی ہے کہ اپنے اپنے ملکوں میں کس طرح سے کرپشن کو ختم کرنا ہے, ریڈیوس کرنا ہے, منی لانڈرنگ کو روکنا ہے. اس پہ تو آپ مانتے ہیں. ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ گزشتہ کچھ سالوں میں ایسی قانون سازیاں ہوتی رہیں کہ کس طرح سے پروٹیکشن کو پروٹیکٹ کرنا ہے, کرپشن کو پروٹیکٹ کرنا ہے, اس پہ ہوتا رہا. اب آپ آگے نہیں سنے, ایگزیکٹلی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سوائے احتساب کے, اکاؤنٹیبلٹی کے, کرپشن کو روکنے کے, منی لانڈرنگ کو ختم کرنے کے کوئی اور راستہ پاکستان کے پاس نہیں ہے. کرنے کیا جا رہے ہیں؟ اچھا پہلے تو میرا خیال ہے, چونکہ میں ایک تاریخ کا طالب علم ہونے کے ناطے میں ایک ان کو گزارش کر دوں. میں اس میٹنگ میں موجود تھا لنڈن میں جس دن محترمہ بینظیر بھٹو پرویز مشرف سے مذاکرات کرنے آئی تھی ابو دھابی میں. ان کو دکھ کیا تھا کہ پرویز مشرف کو, آپ میٹنگ میں تھے؟ ہمارے ساتھ میٹنگ میں تھی اس وقت, وہاں پہ چونکہ ٹکٹس کا فیصلے ہو رہے تھے ہمارے. دکھ کیا تھا, میری اب بات سن لینا, ایک اجازت میری گزارش سننے. نہیں اجازت ابھی میں نے نہیں دی, میں ابھی اجازت آپ کو پورے ایونٹ کو کور کر رہا تھا. کسی پیپلز پارٹی والے کو پتہ نہیں تھا. گزارش سن لینا, میری گزارش سن لینا. کسی کو پتہ نہیں تھا, مجھے پتہ تھا. ہمیں اب میں گزارش کر لوں. ہاں مجھے پتہ تھا. ہم سے ایک سوال کیا تھا جہاں سے میں نے اخذ کیا, کسی کو بتا کے نہیں گئے. بات تو سن لینا. سوال کیا تھا کہ ان کو دکھ یہ تھا کہ اس نے پرویز مشرف کو وردی سمیت الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی, افتخار محمد چودھری. ٹھیک ہے, اجازت نہیں دی. ہاں یار سر میں آپ کو بتا رہا ہوں اجازت, وہ اس نے لڑا, عبوری فیصلہ تھا, لیکن انہوں نے کہا کہ آگے چلائیں کام کو, فیصلہ نہیں آیا تھا. عبوری فیصلے کا مطلب کیا, الیکشن لڑ لیا نا. یہ کیا بات ہوئی وردی سمیت؟ انہوں نے ہم سے ایک سوال پوچھا تھا کہ پرویز مشرف کی طاقت کس میں ہے. ہم نے کہا جی یونیفارم میں.
تو انہوں نے کہا پھر مجھے پہلے وہ اتروانے دو، ورنہ تو کچھ بھی نہ ہوتا اس ملک کے اندر اگر بینظیر بھٹو اس سے یونیفارم. اعتزاز احسن صاحب کا کہنا تھا جس دن آپ نے پرویز مشرف صاحب کے ساتھ ملاقات کی آپ نے ان کو ریوائیو کیا، ورنہ 3 دن وہ اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلے. پہلا فیصلہ یہ اعتزاز صاحب کی بات کوٹ کر غلط کہہ رہے، کہہ دیں اعتزاز صاحب غلط کہہ رہے. ہم وہ 12 لوگ تھے جنہوں نے NRO کو ریزسٹ کیا پارٹی کے اندر، وہ ریکارڈ پہ ہے چیز. 12 لوگ تھے ہم نے کہا کہ نہ کرو، یہ ذلیل کریں گے. ملک احمد نہیں ملک احمد کا نہیں، میں ویسے بات. اور سر اس میں آپ کو ایک اور چیز یاد کرا دوں، میری گزارش ساری ہم نے مانگا نہیں تھا، ریزائن کر کے باہر آ گئی. میری بات تو یہ تو چوائس شجاع صاحب کا انٹرویو نہیں ہے، وہ بھی ڈیل کا حصہ تھا. جو چوائس شجاع اس کی یونیفارم اتروانی تھی، چونکہ اگر نہیں اترتی تو وہ الیکشن میں جو کچھ مرضی کرتا. ایک بات، دوسری بات میں یہ کروں کہ دیکھیں NRO جو تھا اس کو تو ہم نے نہیں مانگا تھا، ہم تو نہیں لینا چاہتے تھے، ہم تو صرف 3rd ٹائم پرائم منسٹر کی جو 2 ٹرمز تھی، 3 دفعہ وزیر اعظم بن جاؤ یا NRO کر لو، وہ 3 دفعہ پہ نہیں مانے. ہم وہ مانگ رہے تھے نا، وہ درست تھا. تاریخ تو ٹھیک رکھے بعد میں تاریخ کی بات کر رہا ہوں. کیا بات کر رہا ہوں؟ ریکارڈڈ ہے اور ریکارڈڈ ہے نا، ریکارڈڈ کی بات کر رہا ہوں نا. ہم نے کہا تھا یار ریکارڈ پہ چوائس شجاع صاحب کا انٹرویو ریکارڈ پہ آپشن ہے، انہوں نے کہا یار ہم نے نہیں 2 آپشن. اگر آپ نے تیسری دفعہ وزیر اعظم کی شرط نہ ختم کر دی تو بی بی تو پرائم منسٹر بن کے پاکستان آئے گی. ہاں یہ کس نے کہا تھا؟ چودھری صاحب نے کہا تھا. چوہدری صاحب نے انہوں نے کہا ان کے کیس معاف کر دیں، ان کو یہ نہ دو، ان کو یہ دے دو. ٹھیک ہے، ہم نے اس وقت بھی کہا کہ کیس معاف کرنے کا دوسرے طریقے بھی. ہمیں خطرہ کیا تھا؟ جیسے بی بی کو نواز شریف کے گورنمنٹ میں ہوتا تھا، ایک دن تاریخ کراچی، ایک دن پنڈی، ایک دن لاہور. تو یہ کیمپین نہیں کرنے دیں گے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں ان سے بھی کہتا ہوں، ہم نے اس وقت نواز شریف کو بھی کہا تھا کہ یہ جو عدالتیں بنا رہے اس میں ٹرائل تمہارا ہوگا. جب بات ٹھیک ہے آپ کی، جب اس وقت سے سبق کوئی نہیں سیکھتا ویسے. اور یہ کہا کہ نیب احتساب الرحمان کو جو کچھ کر رہے ہو احتساب الرحمان کے ذریعے یہ تمہارا بھی ہونا ہے. میں آج ان کو بھی کہہ رہا ہوں یہ جو کچھ غلط کام آپ لوگ بہت سارے لوگ ٹیکنیکلٹیز نہیں غلط کام نہیں کیے نا. ابھی یہ سارے آپ لوگوں نے مشورہ دیا ختم کر دیں. میاں صاحب نے کہا ساسی کیڑا پھنسے اس کے اندر، کہا نیب کا قانون بدلے. میاں صاحب نے کہا نہیں ایسے تو نہیں پھنسنا. اسی تاریخ میں ایک اور چیز ہے، جب آپ لندن میں تھے تو پہلے تو خیر پیپلز پارٹی نے کہا نہ دکھا کے پھر جمہوری پارٹیوں کو، پھر چلے گئے الیکشن میں. اس کے بعد ایک اور پارٹی کی جو APDM سے APDM سے نکلے تھی، اس کا حصہ بعد میں میں کہہ رہا ہوں میاں صاحب نے یہ کام کیا تھا. یہ بی نے کنونس کیا تھا اسلام آباد میں، بلکہ میاں صاحب نے یہ بھی کہا کہ MKM کے ساتھ مل کر کوئی حکومت بنائے گا پیپلز پارٹی. اس پر بھی متفق نہیں، سیاسی حالات کس طرف جاتے ہیں. اس میٹنگ کی بات کر رہا ہوں 2007 جو حوالہ دے رہے تھے وہ آپ کا ریکارڈ پہ موجود ہے. ابھی جو آپ نے بولا کہ پیپلز پارٹی نے کیا وہ NRO کیا، انہوں نے ایڈمٹ بھی کیا NRO کیا. اس کے بعد کیا ہوا، نواز شریف نے جو APDM میں تھے ادھر کہتے رہے ہم بائیکاٹ کر رہے ہیں، ادھر بھی چلے گئے. بی نے یہاں پہ کیا تھا، جنہوں نے بائیکاٹ کیا انہوں نے مانا کہ ہماری بی نے ایک سوال کیا تھا، شجاعت نے کہا تھا کہ اگر یہ جائیں گے تو میں چھوڑ دوں گا. بی بی نے ایک سوال کیا تھا، کیا آپ لوگوں کو روک سکو گے پولنگ سٹیشن پر پہنچنے پہ؟ میاں نواز شریف نے کہا نہیں. اس نے کہا ہم نے 85 میں غلطی کی تھی. اور یہ اس وقت کی بات ساری سیاسی جماعتوں نے مانا جو باہر بیٹھی کہ ہم سے غلطی ہوئی، ہمیں الیکشن لڑنا چاہیے. ملک صاحب اب کرنا کیا ہے؟ یہ اتحاد تو بن گیا، کیا اگر آپ کا فوکس صرف یہ رہا کہ کسی طرح حکومت گرانی ہے، یہ کیس نہ چلیں، پھر تو وہ جو پرسیپشن بنی ہوئی ہے پرسیپشن تو درست ثابت ہو جائے گی کہ یہ صرف اور صرف اپنے کیسز معاف کرانے کے لیے اتحاد بن رہا ہے. اچھا نہیں کاشف صاحب، شاید میں غلط سمجھا ہوں آج تک، یا شاید میری جو میرے پاس ایک لا کا ٹریک ہے اور جو ہسٹوریکل پرسپیکٹیو ہے وہ تو مجھے یہ کہتا ہے کہ میری جو انوسنس ہے یا مجھے جو گلٹی پروف کرنا ہے یا میرے خلاف جو کیسز آنے، میں اسپیسیفکلی شہباز صاحب کی آپ کو پتہ ہے میں ہمیشہ ڈیفرینشیٹ کرتا ہوں 2 ریجیمز کے اندر، ایک جو کرپشن کے متعلق ہے اور ایک ڈیکلریٹری ریجیم کے بارے میں. یہ بالکل ایگزیکٹلی آپ کی بیسٹ آف ٹریک ہو جائے گی، لیکن میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں انلیس آج تک کے جو لا جتنی بھی دنیا کی جو ریسٹرکشنز ہیں، میری یہ کنوکشن ہے کہ میں انوسنٹ ہوں، میں مانتا ہوں. تو میری اس کنوکشن کو آپ کب کیسے ختم کر لیں گے؟ اس کو آگے رکھتے ہوئے میں آپ کے سامنے صرف ایک پوائنٹ رکھ رہا ہوں کہ اگر بھٹی صاحب کی اور میری آرگومنٹ میں شاید میں کچھ آپ کے ساتھ انٹلیکچوئل ڈسکورس کرنا چاہتا ہوں کاشف صاحب نوئنگ یو، لیکن جب بھٹی صاحب مجھے یہ جملے کستے ہیں جو وہ کس رہے ہیں تو شاید میری اپنی آرگومنٹ کہیں ڈائی ڈاؤن ہو جاتی ہے. میں ان کی بات کی ان کی رو میں بہ جاتا ہوں. چودھری منظور صاحب جیسے آدمی بھی ہنس کے نکل جائیں گے. فیصل کو I've heard him twice 2-4 جگہ پہ میں ان کی ہمیشہ عزت بھی کرتا ہوں، لیکن مسئلہ صرف یہاں پر یہ ہے کہ جس طرح کے انوائرمنٹ میں آپ جا رہے ہیں، ہمارا خدشہ یہ ہے
کہ کانسٹیٹیوشنل کرائسس ضرور پیدا ہوگا. اس کی ریفلیکشن ہمیں ایک 2-4 واقعات کے اندر ملی ہے. مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز ٹرم ہوں گی تو یہ جو ڈیموکریٹک پروسیس کیوں ٹرم ہوگی سر؟ کون ٹرم کرے گا ان کو؟ اس کے اوپر سر ہو رہی ہیں نا, میں بتا الیکشن سے پہلے ہو گئی نا جی, وہ جنہوں نے کرنا تھا کر دیا انہوں نے, اب کہاں ٹرم ہوگی؟ میں آپ کو جو میڈیا کو کر رہا ہے میں بتاتا ہوں, میں کہہ رہا ہوں ہو چکا نا ایک سیکنڈ اب کیا ہو رہا ہے؟ چودھری منظور صاحب ایک منٹ سر, چودھری صاحب ایک منٹ سر, ایک سیکنڈ. بندے توڑنے کا سوال نہیں ہے جناب, تو ٹرم اور مسئلہ یہ ہے مجھے نہیں پتا کہ میں سر بتاتا ہوں جی, عرض کرتا ہوں. میرے سامنے میں نے دیکھا کہ جو بھی آج کی پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے اس میں پولیٹیکلی موٹیویٹڈ اینٹی کرپشن کی کیمپین ہے. پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے, یہ میرا ماننا ہے. سر آپ کا اس کے حق میں میں آپ کو کیا دلائی دے سکتا ہوں؟ سر جی آپ کی پارٹی زرداری صاحب کو کہتی رہی ہے کہ چور ہیں, کیا بات کریں پولیٹیکلی موٹیویٹڈ؟ آپ مافیا مانگ کے ان کو چور چور کہتے ہیں. سر مجھے بریک پہ جانے کا کہا جا رہا ہے, میں ایک بریک کے بعد واپس آ کے مجھے یہ سمجھائیں, آپ کہتے تھے زرداری صاحب چور ہیں, یہ کہتے تھے آپ چور ہے, کرپشن کا سردار نواز شریف, آپ کہتے تھے یہ ناصور یعنی پیٹ پھاڑ کے پاکستان کے پیسے نکالوں گا. اب یہ کیا ہوا کہ یہ کدھر سے تبدیلی, یہ کیڑی تبدیلی ہے جس میں آپ کہہ رہے ہیں کرپشن ہے ہی نہیں؟ ایک بریک ویلکم بیک ناظرین. ملک صاحب آپ سے شروع کروں گا, بریف جواب کیونکہ آخری سیگمنٹ ہے سر. آپ کہتے ہیں سیاسی احتساب ہے, پھر تو آپ ہی اس کے مجرم بنتے ہیں, کیونکہ یہ احتساب جو پیپلز پارٹی بیٹھی ہے یہ جے آئی ٹی سے پہلے یہ تو آپ نے شروع کیا تھا, ان کے بندے آپ نے پکڑے تھے, آپ نعرے مارتے نہیں یہ چور ہیں, ڈکیت ہیں, سارے ڈاکو ہیں. یہ کشف دیکھیں, میں نے بارہا اس بات پہ آپ کو کہا کہ پاکستان میں اکاؤنٹیبلٹی کبھی بھی اس طرح سے نہیں ہوئی جس طرح کہ ایک ڈیموکریٹک پروسیس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے ہوتی ہے. اس اکاؤنٹیبلٹی کی بڑی سیاہ تاریخ ہے, ہمیشہ سے رہی ہے, اور آج بدترین. سر میں نے مان لیا احتساب الرحمان یا سیف الرحمان ہو گیا, آپ سے غلطی ہوئی, آپ نے سیکھ لیا. آپ نے وہی غلطی آ کے 2013 میں کی, آپ سیکھیں گے کب؟ اس کا مطلب آپ تو سیکھنے والے نہیں ہیں. میں نے آپ سے یہ عرض کی کہ یہ غلطی ہر حکومت تواتر کے ساتھ 1947 سے لے کے آج تک کر رہی ہے, اور اس کی بدترین شکل آج موجود ہے. اچھا دیکھیں, میں ایک گزارش کروں, مطلب پیپلز پارٹی, معافی چاہتا ہوں میری بات سن لیں سر, پیپلز پارٹی بلوچستان کی حکومت گرائے. سر کسی نئی پارٹی عمران خان کرے, مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ یار ابھی پالیٹکس میں آئے ہیں, کبھی گورننس کا ایکسپیرینس نہیں, یہ کر دیا. کون سی والی, پرانی والی کہ نئی والی؟ پرانی رہی جیٹو سے ٹاکے آئے سو نہیں, میں سمجھا کہ تے ہونے والی آپ. اچھا میں پیپلز پارٹی یہ غلطی کرے, میں چونکہ یہ نئی گورنمنٹ بھی 2 ووٹ کی میرے خیال اکثریت پہ کھڑی ہے, 4-6 کی ہے نہیں 2 کے. اچھا بلوچستان کے, وہ بھی آپ گرائیں گے مجھے پتا ہے, ہم نے نہیں گرانی, اگر خود گر جائے گی تو ہم خود کی. اچھا بات پھٹے دیکھ لو, میں جو بات کہنا چاہتا دیکھیں, میں تو اس حق میں ہوں کہ اس ملک میں سیاستدانوں کا, بیوروکریٹس کا, ججز کا, جنرلز کا, جرنلسٹ کا, سب کا احتساب ایسا ادارہ ہونا چاہیے جو سب کا کر سکے. اور ایک ان کے لیے گزارش ہے, اکبر ایس بابر کا کیس, علیمہ خان صاحبہ کا کیس, اور فیصل واڈا صاحب میرا چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے, یہ جو انٹرلنک ہونا ہے نا, ان کو نہیں راستہ ملا. یہ اس کا کوئی ہے جواب؟ میں تو یہ کہوں گا کہ عمران خان کی بہن, وہ وزیر اعظم پاکستان کی بہن, سپریم کورٹ میں نے دیکھا جاتی ہیں, کوئی وفاق کا نمائندہ ساتھ نہیں ہوتا, کوئی پولیس ساتھ نہیں ہوتی. جب مریم جاتی تھی, مریم نواز, تو یہ ایک تو پوری کابینہ پہنچی ہوتی تھی, پولیس والے, یہ وہ ایک چیز. وہ دوسرا, یہی ادارے ایف آئی اے, ایف پی آر, انہی کی تو رپورٹ پہ وہ جو بھی ہوا, خیر وہ انہوں نے دے دی منی ٹریل, اور یہ وہ آج تک نہیں دے سکی ہے. تو یہ عمران خان ہے. تو آپ یہ یعنی کہ ایسے وزیر اعظم جن کی اپنی بہن ہے, مجھے بھی دے دیں, ہمیں بھی دے دیں, ان کو وہ سارا سپریم کورٹ میں دے دی, ہمیں بھی دے دیں. 20 سال سے ماشاءاللہ, اور بتا دیں اور پورا خاندان ہی دیکھیں, جو ان کے نانا تھے قائد اعظم کے ساتھ تحریک پاکستان, ہم تو وائف آف دی سسٹر آف دی پرائم منسٹر آف پاکستان, شی ہیز ٹو کم کلین. تو بڑا ہوا ہوں نا خان صاحب کے ساتھ, میں تو دیکھا ایسا خاندان, ان کے نانا جو تھے وہ قائد اعظم کے ساتھ تحریک پاکستان. سر وہی میاں صاحب والی کہانی, میرے ابا جی 60-70 کی دہائی میں گلف سٹیل بنائی تھی. وہی آپ سے کنٹریبیوشن دیکھیں ان کا,
کہ جو عورتیں بیچاری میں صرف اتنا کہتا ہوں some semblance of some کل کو آپ سے ڈیفینڈ نہیں ہونی، 20 سال سے ٹیکسٹائل کا ہم نہیں پیچھے جانا چاہتے، اچھی بات ہے، نو پبلک آفس کبھی ہولڈ نہیں کیا ساری میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں پیپر لیکن یہ جو کہہ رہے ہیں جاتے جاتے شو کینٹین میں ایک چیز ہے، ایک جاتے جاتے میں بھی بات کرنا چاہتا ہوں، پھر آپ سے کب ملاقات ہوگی، کہ ایک چیز کا ہم جواب چاہتے ہیں اور وہ آپ بھی چاہتے ہیں، پوری قوم بھی چاہتی ہے کہ کیا وجہ ہے 2008 سے 2018 شوٹ کرتا ہے، یہ گراف آپ کے سامنے ہے کہ ہمارے جو 6,000 ارب سے جاتے ہیں 30,000 ارب، لیکن ان سے میں خاص طور پہ پوچھوں گا کیا وجہ ہے کہ انہیں 10 سالوں میں اندرون سندھ جو رولر دیہات کا سندھ اس کے حالات نہیں بدلے، بٹی صاحب میرا وقت ختم ہو گیا، 70% غربت آبادی، اچھا اس کا جواب ایک منٹ میں 2 شعر ہیں، اور پھر اتحاد ہو گیا، بھٹو کا ضیاء آگ کا ہوا سے، قاتل اعلیٰ کالی بابا سے، اور پھر اتحاد ہو گیا، رقیب روسیا سے، ملزم کا گواہ سے، اور پھر اتحاد ہو گیا، اتحاد تی نکاتی، اتحاد چھپن چھپاتی، اتحاد کرو نہ زیادتی، اتحاد ایک روٹی 100 بندہ ایک چپاتی، اور پھر اتحاد ہو گیا، کھال بچاؤ آل بچاؤ مال بچاؤ۔ ناظرین اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔